عزیز طلباء طالبات، لیکچر نمبر 2 میں ہم نے حصہ نظم حمد کے شعر نمبر 3، 4 اور 5 کی تشریح تیار کی تھی۔ آج ہم شعر نمبر 6 اور 7 کی تشریح تیار کریں گے۔ شعر نمبر 6 کو دیکھیے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی۔ اب بچوں، بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے تو ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ ایسی کون سی ہستی ہے جو ہمیں رزق فراہم کرتی ہے؟ تو وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ہماری تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے، جو ہمیں بہترین رزق عطا فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی غفور و رحیم ہے کہ اس نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں ہمارے لیے محبت کا جذبہ پیدا فرما دیا، رحم پیدا فرما دیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے ارد گرد، یا جب آپ خود بہت چھوٹے بچے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی جب روتا ہے تو اس کی والدہ فوراً یہ سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ تو یہ تمام تر جو جذبات ہیں، یہ تمام تر احساسات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ ہمارے دلوں میں کچھ وسوسے، کچھ خطرے، خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ یہ تمام خطرات جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان سے بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے نمونے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ہمیں بھوک یا پیاس لگتی ہے تو ہمیں کون کھانا کھلاتا ہے اور کون پانی پلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الرازق، رزق دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے کہ وہ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا کسی خوف یا مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی ڈر میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمیں کون بچاتا ہے، ہمیں کون راحت بخشتا ہے؟ راحت سے مراد ہوتا ہے سکون یا آرام۔ تو اے انسان، یہ سب کچھ ہمارا خدا ہی کرتا ہے۔ ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام بھی اللہ تعالیٰ ہی سنوارتا ہے۔ ہم جب بھی اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اگر ہم چپکے سے اسے دل میں پکارتے ہیں تو بھی وہ ہمیں سنتا ہے، اور اگر ہم بآواز بلند اپنی زبان سے اسے بلاتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہماری پکار سنتا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارا خدا ہی کرتا ہے۔ شعر نمبر 7 دیکھیے۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ نظم کا نام حمد ہے اور شاعر کا نام حفیظ الرحمن غازی ہے۔ تو بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص طور پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے رستے پر چلایا۔ اور پھر جب انسان یا ہم ہر روز نماز میں 5 وقت کی نماز میں ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں ہمارے سامنے 2 راستے رکھ دیے ہیں، ایک اچھا راستہ ہے اور ایک برا راستہ ہے، ایک اچھائی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے، ایک صراط مستقیم ہے تو دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل عطا فرمائی ہے کہ سیدھے راستے پہ چلو گے تو یہ ثمرات ہیں، اور اگر برے راستے پہ چلو گے تو یہ سزائیں ہیں۔ اگر سیدھے راستے پہ نیکی کے، اچھائی کے، صراط مستقیم پر چلو گے تو بدلے میں، انعام میں جنت دی جائے گی، اور اگر برے راستے پر چلو گے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطانی راستے پر چلو گے، اس کی سزا کے طور پر جہنم جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی انعام ہے، خصوصی فضل ہے کہ اس نے ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر یہی کہتا ہے کہ اے انسان، ذرا غور کر، نیکی کرنے کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی طاقت کون عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں نیکی کے راستے پر چلاتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے؟ کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق نہ دے، ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔
اور جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو ہم کوئی برا کام نہیں کر سکتے۔ بعض دفعہ ہم اس بات پر غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم نیک ہیں اور برائی سے دور رہتے ہیں، لیکن یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کی ہدایت دی ہے اور برائی سے دور رہنے کی ہمت بخشی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے خدا ہی نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو بچوں، آپ نے شعر نمبر 6 اور 7 کو اچھی طرح سمجھ کر دوبارہ پڑھنا ہے اور اس کی تشریح تیار کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تمام مشکل الفاظ کے معنی تیار کرنے ہیں تاکہ تمام اشعار کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔